بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینک والا جن، مصنف اے حمید، 7ویں کتاب، نستور اور قبر کا عذاب۔ شاہی جادوگر نے مڑ کر دیکھا، اسے کوئی انسان نظر نہ آیا۔ نستور نے سرگوشی میں کامئی ناگن سے کہا، اسے مڑ کر کیوں دیکھا ہے؟ کہیں اسے ہمیں دیکھ تو نہیں لیا؟ کامئی نے سرگوشی میں جواب دیا، نہیں، یہ ہمیں نہیں دیکھ سکتا۔ تم خاموشی سے ایک طرف کھڑے رہو، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے، ہو سکتا ہے ہمیں اژدہے کے منکے کا سراغ مل جائے۔ شاہی جادوگر نے ایک خاموش منتر پڑھ کر قبر پر پھونکا۔ قبر کے اندر سے مردہ کنیز کی آواز آئی، میرے آقا۔ شاہی جادوگر نے جب دیکھا کہ کنیز مردوں کی زبان میں بول رہی ہے تو پوچھا، تم مردوں کی زبان میں کیوں بات کر رہی ہو؟ مردوں کی زبان خاموش زبان ہوتی ہے، اسے سوائے مردے کے یا کسی ایسے جادوگر کے جس نے کسی مردے کا طلسم حاصل کر رکھا ہو اور کسی مردے کو اپنے قبضے میں کیا ہوا ہو، دوسرا کوئی نہیں سن سکتا۔ شاہی جادوگر اور کنیز کی آواز کو نستور نے بھی نہیں سنا تھا۔ قبر کے اندر سے مردہ کنیز کی آواز آئی، میرے آقا، میں مردوں کی زبان میں اس لیے بول رہی ہوں کہ کوئی سن نہ لے۔ شاہی جادوگر نے اس مردوں والی خاموش زبان میں پوچھا، کوئی اور سنے گا؟ یہاں میرے سوا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ مردہ کنیز کی آواز آئی، یہاں تمہارا طلسم تمہیں دھوکہ دے گیا ہے۔ میں تمہارے پیچھے ایک غیبی انسان کو دیکھ رہی ہوں جو تمہاری ایک ایک حرکت کو غور سے دیکھ رہا ہے۔ شاہی جادوگر پریشان ہو گیا، اسے پہلے ہی شک تھا کہ کوئی غیبی شے اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اس کو اس لیے بھی پریشانی ہو رہی تھی کہ یہ کوئی اس سے بھی زیادہ طلسمی طاقت رکھنے والا شخص ہے جو غائب ہے اور اسے نظر نہیں آ رہا۔ اس نے کنیز سے مردوں کی خاموش زبان میں کہا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون میرا دشمن غائب ہو کر میرا پیچھا کر رہا ہے۔ مردہ کنیز کی آواز آئی، میری قبر پر ہاتھ لگا کر اپنی آنکھوں پر ہاتھ لگاؤ، تم غیبی آدمی کو دیکھ سکو گے۔ شاہی جادوگر نے آہستہ سے کنیز کی قبر پر ہاتھ رکھ دیا، پھر وہی ہاتھ باری باری اپنی آنکھوں کو لگایا اور پیچھے گردن گھما کر دیکھا۔ اسے نستور دیوار کے ساتھ کھڑا صاف نظر آ گیا۔ نستور بھی گھبرا گیا، اسے یوں لگا کہ جیسے شاہی جادوگر نے اسے دیکھ لیا ہے۔ اس نے کامئی ناگن سے کہا، کامئی، لگتا ہے اس شخص نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ کامئی بولی، تمہیں خواہ مخواہ وہم ہو گیا ہے، اس کے سامنے چلو، آزما کر دیکھ لو کہ وہ تمہیں دیکھ سکتا ہے کہ نہیں۔ نستور دیوار سے ہٹ کر کنیز کی قبر کے پاس آ گیا۔ شاہی جادوگر اب اس کے بالکل سامنے تھا۔ اس نے ایک ہاتھ شاہی جادوگر کی آنکھوں کے سامنے لہرا کر دیکھا۔ شاہی جادوگر نستور کو بالکل صاف دیکھ رہا تھا، مگر وہ اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ نستور ہاتھ کبھی اس کی آنکھوں کے پاس لے کر جاتا، کبھی پیچھے لے جا کر پھر اس کی آنکھوں کے بالکل سامنے لے جاتا۔ عام حالت میں اگر وہ کسی کے ساتھ ایسی حرکت کرتا تو وہ ضرور اس کا ہاتھ پیچھے ہٹا دیتا یا جلدی سے پیچھے ہٹ جاتا، مگر شاہی جادوگر نے ایسا نہ کیا۔ وہ نستور کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس نے اسے بالکل بھی نہیں دیکھا۔ شاہی جادوگر ویسے ہی بیٹھا رہا اور مردوں کی خاموش زبان میں کنیز کے مردے سے باتیں کرتا رہا۔ کہنے لگا، میری کنیز، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، یہ شخص کوئی بہت بڑا جادوگر ہے اور کسی خاص مقصد کے ساتھ میرا تعاقب کرتا یہاں آیا ہے۔ میں اس پر بالکل ظاہر نہیں کروں گا کہ میں نے اسے دیکھ لیا ہے، میں اب یہ معلوم کروں گا کہ یہ میرے پیچھے کیوں لگا ہے۔ مردہ کنیز نے کہا، یاد رکھو، میرا طلسم مجھے بتا رہا ہے کہ کوئی خطرناک مقصد لے کر یہاں پر آیا ہے اور یہ کسی اور دنیا کا باشندہ معلوم ہوتا ہے۔ مردہ کنیز اور شاہی جادوگر کی باتیں نستور اور کامئی کو بالکل سنائی نہیں دے رہی تھی۔ نستور نے سرگوشی میں کامئی سے کہا، کامئی، شاہی جادوگر اتنی دیر سے قبر پر خاموش کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ کامئی نے سرگوشی میں جواب دیا، شاید کوئی خفیہ طلسم کر رہا ہو، تمہیں یہیں ٹھہرے رہنا ہوگا۔ شاہی جادوگر نے مردہ کنیز سے مردوں کی خاموش زبان میں کہا، میں تم سے اپنا اژدہے کا منکا لینے آیا تھا، مگر اب میں نہیں لوں گا۔ تم نے مجھے منکا دیا تو یہ غیبی شخص دیکھ لے گا، ہو سکتا ہے یہ اژدہے کے منکے کی تلاش میں ہی میرے پیچھے لگا ہو۔ مردہ کنیز کی آواز آئی، شاید ایسا ہی ہو، اژدہے کا منکا میرے پاس تمہاری امانت کے طور پر پڑا ہوا ہے، تم فکر نہ کرو، مجھ سے منکا کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ تمہارے سوا جو کوئی میری قبر میں ہاتھ ڈالے گا، اس کا ہاتھ اس کے بازو سے کٹ کر الگ ہو جائے گا۔ شاہی جادوگر نے خاموش آواز میں کہا، اب میں جاتا ہوں، تم میرے منکے کی حفاظت کرنا، میں پھر کسی مناسب وقت پر آ کر تم سے اژدہے کا منکا لے جاؤں گا۔ شاہی جادوگر قبر سے اٹھا اور سرنگ میں واپس چل پڑا۔ نستور بھی اس کے پیچھے ہو گیا۔ شاہی جادوگر قبر سے نکل کر گھوڑے پر سوار ہوا اور صحرا میں گھوڑا دوڑاتا ہوا شاہی محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا،
اسے غیبی شخص دکھائی نہ دیا۔ اس وقت نستور اس کے کافی اوپر بلندی پر ہوا میں اڑ رہا تھا۔ نستور ہوا میں اڑ رہا تھا۔ شاہی جادوگر گھوڑے پر سوار صحرا میں چلا جا رہا تھا۔ شاہی محل کے پچھلے دروازے پر آ کر شاہی جادوگر نے گھوڑا ایک ملازم کے حوالے کیا اور خود اپنے شاہی کمرے کی طرف چلنے لگا۔ نستور اب زمین پر اتر آیا تھا اور شاہی جادوگر کے پیچھے پیچھے تھا۔ محل کے دروازے پر شاہی جادوگر نے کسی بہانے سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اسے غیبی انسان یعنی نستور پھر نظر آنے لگا۔ شاہی جادوگر کو سخت غصہ آیا کہ یہ کون سا دشمن ہے جو غائب ہو کر اس کے پیچھے لگ گیا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ نستور بھی کمرے میں آ گیا۔ شاہی جادوگر تخت پوش پر بیٹھ گیا اور ایک طلسم کی کتاب کھول کر دیکھنے لگا۔ اسے سخت پریشانی ہو رہی تھی کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ نستور سے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑا اس کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لے رہا ہے۔ اب شاہی جادوگر نے اپنا طلسم آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے کتاب میں سے ایک منتر نکالا اور اسے پڑھ کر ہوا میں پھونکا۔ اس منتر کا یہ اثر ہوتا تھا کہ اگر 15 قدموں کے فاصلے پر کوئی انسان یا چرند پرند موجود ہو تو وہ اسی وقت بے ہوش ہو کر گر پڑتا تھا، مگر نستور پر کوئی اثر نہ ہوا۔ نستور دیکھ رہا تھا کہ شاہی جادوگر نے کوئی منتر پڑھ کر پھونکا ہے۔ وہ یہی سمجھا کہ یہ کوئی اپنا طلسم کر رہا ہے۔ شاہی جادوگر نے کانی آنکھ سے دیکھا کہ نستور پر اس طلسم کا کوئی اثر نہیں ہوا، تو اس نے دوسرا، تیسرا اور پھر چوتھا منتر پڑھ کر پھونکا، مگر کسی منتر کا بھی نستور پر اثر نہ ہوا اور وہ بے ہوش ہو کر نہ گرا۔ اب شاہی جادوگر کے سامنے صرف ایک ہی ترکیب باقی رہ گئی تھی کہ وہ آتشی منتر پڑھ کر غیبی آدمی پر پھونکے۔ یہ منتر ایک خاص منتر تھا جس کو پھونکنے کی جادوگر کو زندگی میں صرف 2 بار ہی اجازت تھی۔ ایک بار اسے یہ منتر اس وقت پڑھ کر پھونکا تھا جب اس کی زندگی سخت خطرے میں تھی۔ اب صرف ایک موقع باقی رہ گیا تھا۔ شاہی جادوگر کے آتشی منتر پڑھنے لگا۔ کامئی ناگن کو اچانک خطرے کا احساس ہوا۔ اس سے کچھ گھبراہٹ میں نستور سے کہا، نستور، مجھے لگتا ہے کہ شاہی جادوگر ہم پر کوئی طلسم کر رہا ہے، یہاں سے باہر نکل چلو۔ مگر نستور جو کہ بھولا بھالا بھی تھا اور دنیا کے لوگوں کی عیاریوں کے بارے میں زیادہ ہوشیار نہیں رہتا تھا، بولا، ارے کامئی بہن، تم تو یوں ہی پریشان ہوتی ہو، تم دیکھ لینا ابھی وہ اژدہے کا منتر کہیں سے نکالے گا، پھر ہم اسے لے کر فرار ہو جائیں گے۔ اتنی دیر میں شاہی جادوگر آتشی منتر پورا کر چکا تھا۔ اس نے اچانک گردن گھما کر جہاں نستور کھڑا تھا اس کی طرف دیکھا اور زور سے 3 بار پھونک ماری۔ اس کے منہ سے پہلے تو چنگاریاں سی نکلی، پھر آگ کے شعلے نکل کر نستور پر گرے اور نستور پتھر کا مینڈک بن کر زمین پر گر پڑا۔ کامئی ناگن بھی اس کے ساتھ ہی پتھر کا ننھا سا سانپ بن کر مینڈک کے ساتھ چمٹ گئی۔ شاہی جادوگر نے ایک غیبی آدمی کو پتھر کے مینڈک کی شکل میں دیکھا تو جلدی سے اسے اٹھایا اور غور سے دیکھنے لگا۔ اسے مینڈک کے ساتھ چمٹا ہوا ننھا سا باریک سانپ بھی دکھائی دیا۔ اس نے غصے میں کہا، تو تم میرا پیچھا کر رہے تھے، اب تم ہمیشہ کے لیے پتھر کا مینڈک بن کر پتھر کے مرتبان میں پڑے رہو گے۔ تمہیں معلوم نہیں تھا کہ شاہی جادوگر سے دشمنی کرنے والا کبھی زندہ نہیں بچتا۔ تم جو کوئی بھی ہو، اب تم پتھر بن چکے ہو اور قیامت تک پتھر کے مینڈک ہی بنے رہو گے۔ شاہی جادوگر کمرے کے کونے میں گیا۔ کونے میں پتھر کا ایک مرتبان پڑا تھا۔ اس نے اس کا ڈھکنا ہٹایا، پتھر کے مینڈک یعنی نستور اور کامئی ناگن کو مرتبان میں ڈالا اور اوپر سے ڈھکن دے دیا۔ مرتبان میں گرتے ہی کامئی ناگن سمجھ گئی کہ اسے کسی کنویں میں گرا دیا گیا ہے۔ اسے تھوڑا تھوڑا ہوش تھا، مگر وہ نہ آواز نکال سکتی تھی اور نہ ہی حرکت کر سکتی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے جسم کا سارا زور لگا کر نستور کو آواز دی۔ اس کی آواز اتنی کمزور اور دھیمی تھی کہ وہ خود بھی اپنی آواز مشکل سے سن سکی۔ نستور کو بالکل ہوش نہیں تھا۔ وہ سیدھا سادہ بھولا بھالا جن تھا۔ جادوگر کے طلسم نے اسے مینڈک بنایا تو اسے کچھ ہوش نہ رہا۔ کامئی ناگن شروع ہی سے بڑی ہوشیار اور ذہین تھی، اور ذہین لوگ اتنی جلدی بے ہوش نہیں ہوا کرتے۔ کامئی ناگن نے دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ سانپ کی حالت میں پتھر بنی تھی۔ اس کی آنکھیں بھی پتھرا چکی تھیں۔ اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے بڑی کوشش کی مگر مرتبان کے اندر گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اسے کچھ نظر نہ آیا۔ ایک بار پھر اس نے نستور کو پکارا مگر اس کی آواز نہ نکل سکی۔ اس نے اپنے آپ کو تقدیر کے حوالے کرنا چاہا مگر وہ بڑی باہمت عورت تھی۔ وہ اونچا بولنے کی مسلسل کوشش کر رہی تھی۔ اس کوشش میں وہ تھک گئی اور پھر اسے کوئی ہوش نہ رہا۔ دوسرے روز شاہی جادوگر نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتبان کے اندر پڑے پڑے غیبی انسان پھر سے زندہ ہو جائیں، کیونکہ آخر وہ بھی کوئی زبردست جادوگر ہی ہوگا جو غائب ہو کر اس کا تعاقب کرتا پھرتا تھا۔ یہ سوچ کر شاہی جادوگر نے مرتبان میں سے پتھر کے مینڈک یعنی نستور کو باہر نکالا اور گھوڑے پر سوار ہو کر شہر سے باہر چلا گیا۔ شہر کے باہر ویران پتھریلے سنسان پہاڑوں کے درمیان ایک پرانا اجڑا ہوا مندر تھا۔ اس مندر کے پیچھے ایک چھوٹا سا تالاب تھا۔ شاہی جادوگر نے پتھر کا مینڈک تالاب میں پھینک دیا۔
مینڈک تالاب میں گرتے ہی ڈوب گیا۔ جادوگر کا کہکا لگا کر بولا، اب تم یہاں سے کبھی باہر نہ نکل سکو گے۔ شاہی جادوگر واپس چلا گیا۔ تالاب کے پانی میں گرتے ہی کامئی ناگن کو محسوس ہو گیا کہ وہ پانی میں گر پڑی ہے۔ اسے اپنے پتھر کے بدن پر پانی کی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ اس نے ایک بار پھر کوشش کی کہ کسی طرح پوری طرح ہوش میں آ جائے، مگر اس کا جسم بالکل بے حس و حرکت ہو گیا تھا۔ وہ ذرا سی بھی حرکت نہیں کر سکتی تھی اور پانی کے اندر گرنے سے وہ بول بھی نہیں سکتی تھی۔ نستور اور کامئی ناگن کو پتھر کے مینڈک کی شکل میں تالاب میں پڑے 7 دن گزر چکے تھے۔ 8ویں روز ایسا ہوا کہ تالاب کے کنارے جو اجڑا ہوا مندر تھا، وہاں آدھی رات کو ایک بدرو آ گئی۔ اس نے اتنی زور سے چیخ ماری کہ سارا مندر کانپ گیا۔ یہ کسی چڑیل کی بدرو تھی، یعنی یہ چڑیل مر چکی تھی اور اب اس کی بدرو دنیا میں بھٹکتی پھرتی تھی۔ یہ چیخ اتنی بھیانک تھی کہ سانپ اپنے بلوں سے نکل کر بھاگ گئے۔ درختوں پر سوئے ہوئے پرندے دہشت کھا کر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تالاب کے پانی میں ہلچل پیدا ہو گئی۔ اس چیخ کی ہلکی سی آواز کامئی ناگن نے پتھر کی حالت میں بھی سنی۔ چڑیل کی بدرو نے دوسری بار چیخ ماری اور بھیانک آواز میں کہا، مجھے پانی پلاؤ، مجھے پیاس لگی ہے۔ یہ کہتی وہ ویران مندر سے نکل کر تالاب کے پاس آ گئی۔ اسے پانی دیکھا تو خوشی سے اچھلنے لگی۔ پھر چڑیل کی بدرو نے زمین پر بیٹھ کر تالاب کے پانی کے ساتھ منہ لگا دیا اور پانی پینے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے تالاب کا پانی اترنے لگا۔ چڑیل کی بدرو تالاب کا سارا پانی پی گئی۔ تالاب کا پانی ختم ہو گیا۔ اس کی تہہ کا کیچڑ نظر آنے لگا۔ بدرو نے خوش ہو کر ایک اور چیخ ماری اور غائب ہو گئی۔ تالاب کی تہہ صاف نظر آ رہی تھی۔ جگہ جگہ کیچڑ میں طرح طرح کی چیزیں پھنسی ہوئی تھیں۔ ایک جگہ کیچڑ میں پتھر کا مینڈک بھی پڑا تھا۔ اچانک ایک طرف سے ایک لومڑ آ گیا۔ اس کی تیز آنکھوں نے کیچڑ میں مینڈک کو دیکھا تو وہ لپک کر اسے اٹھایا اور منہ میں ڈال دیا۔ جب اسے پتا چلا کہ مینڈک اصلی نہیں بلکہ پتھر کا ہے تو اس نے اسے کنارے پر پھینک دیا۔ اب نستور اور کامئی ناگن پتھر کے مینڈک کی شکل میں تالاب کے کنارے پڑے تھے۔ 2 دن 2 راتیں وہ وہیں پڑے رہے۔ تیسرے دن ادھر سے ایک سپیرے کا گزر ہوا۔ وہ بین بچاتا چلا جا رہا تھا۔ اسے زمین پر پتھر کا ایک مینڈک پڑا دیکھا تو اسے اٹھا کر اپنے جھولے میں ڈال لیا کہ تماشا دکھانے کے کام آئے گا۔ سپیرا پتھر کے مینڈک کو اپنے جھونپڑے میں لے گیا۔ وہاں لے جا کر اس نے اسے نکال کر غور سے دیکھا۔ اسے مینڈک کے جسم سے چمٹا ہوا باریک سا سانپ بھی نظر آ گیا، مگر اس نے یہی سمجھا کہ یہ کوئی پتھر کا کھلونا ہی ہے۔ اسے پتھر کے مینڈک کو کونے میں ایک پٹاری میں بند کر دیا۔ کامئی ناگن کو اب ذرا ذرا ہوش آنے لگا تھا۔ اس کی آنکھیں دھندلی دھندلی چیزیں دیکھنے لگی تھی، مگر نستور اسی طرح بے ہوش اور بے حس تھا۔ وہ بالکل پتھر بن چکا تھا۔ اسی رات کو کامئی ناگن نے محسوس کیا کہ اسے سانپ کی بو آ رہی ہے۔ سمجھ گئی کہ وہ کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں کوئی سانپ قریب ہی موجود ہے۔ کامئی نے سانپ کی زبان میں منہ سے سسکاری نکالی۔ اس کی آواز اب پہلے کی طرح کمزور نہیں تھی۔ ساتھ والی پٹاری میں سپیرے نے ایک کنڈلا سانپ بند کر رکھا تھا جو اس نے قبرستان سے پکڑا تھا۔ یہ سانپ بڑا زہریلا تھا۔ کنڈلے سانپ نے آواز سنی تو چونک کر پٹاری کے اندر بیٹھے بیٹھے اپنا پھن کھول دیا۔ اسے ایک مدت کے بعد کسی سانپ نے اس کی زبان میں آواز دی تھی۔ اسے بھی منہ سے سیٹی کی آواز نکال کر پوچھا، تم کہاں ہو؟ کامئی ناگن نے جواب میں سانپ کی آواز سنی تو اس میں نئی ہمت پیدا ہو گئی۔ اس کا حوصلہ بلند ہو گیا۔ اسے بلند آواز میں کہا، میں کامئی ناگن ہوں، میں ناگ دیوتا شیش ناگ کی دیوی ہوں۔ مجھے سپیرے نے تمہارے ساتھ والی پٹائی میں بند کر رکھا ہے۔ کنڈلا ناگ نے شیش ناگ دیوتا کی دیوی کا نام سنا تو جلدی سے پٹائی کا ڈھکن اٹھا کر باہر نکل آیا۔ ساتھ والی پٹائی کا ڈھکنا ذرا سا ہٹایا اور اس کے اندر آ گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ اندر کوئی سانپ نہیں ہے، اس کی جگہ ایک پتھر کا مینڈک پڑا ہوا ہے۔ کنڈلے سانپ نے سانپوں کی زبان میں پوچھا، شیش ناگ کی دیوی تم کہاں ہو؟ کامئی ناگن نے کہا، میں پتھر کے مینڈک کے ساتھ پتھر بن کر چمٹی ہوئی ہوں۔ شاہی جادوگر نے مجھے اور میرے بھائی نستور کو پتھر بنا دیا ہے۔ یہ مینڈک میرا بھائی نستور ہے۔ کنڈلا سانپ نے اپنا منہ آگے کر کے غور سے پتھر کے مینڈک کو دیکھا۔ اسے مینڈک پر ایک سانپ کی لکیر سی نظر آئی۔ وہ حیران ہو کر بولا، اے شیش ناگ کی دیوی، اس شاہی جادوگر کو تمہیں پتھر بنانے کی ہمت کیسے ہوئی؟ کیا اسے معلوم نہیں تھا کہ تم زمین کے اندر بسنے والے سانپوں کے سب سے بڑے ناگ دیوتا کی دیوی ہو؟ کامئی ناگن نے کہا، شاہی جادوگر کا طلسم بڑا طاقتور تھا، اس کے آگے میں کچھ نہ کر سکی۔ اب کسی طرح تم کوئی ایسا طریقہ نکالو کہ جادوگر کا جادو ٹوٹے اور میں اور میرا بھائی پھر سے زندہ ہو جائیں۔ کنڈلا سانپ سوچ میں پڑ گیا، کہنے لگا، دیوی یہ کام میرے بس میں نہیں ہے۔ میں نہ تو کوئی طلسم جانتا ہوں اور نہ جادوگر ہوں، مگر میں شجدر ناگ سے جا کر بات کرتا ہوں۔ وہ ہم سب سانپوں کا بزرگ سانپ ہے، وہ ضرور کوئی نہ کوئی علاج بتا دے گا۔
कामई नागन बोली, मुझे भी अपने साथ ले चलो। कुंडला सांप बोला, देवी तुम पत्थर की बन चुकी हो, मैं इतना वजन मुंह में उठाकर नहीं चल सकता। शजदर नाग यहाँ से काफी दूर पहाड़ी गार में रहता है, तुम यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं सब मालूमात हासिल करके वापस आ जाऊंगा। ये कहकर कुंडला सांप पटारी में से निकलकर पहाड़ों की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में एक दरिया आया, वो दरिया तैर कर पार कर गया। इसे दूर पहाड़ियों से शजदर सांप की नाक की बू आ रही थी। वो बू के पीछे पीछे मैदान में बड़ी तेजी से दौड़ता चला जा रहा था। आखिर वो इन पहाड़ों के दरमियान पहुंच गया, जहाँ एक गार में बुजुर्ग सांप शजदर सांप रहता था। ये एक अंधेरा वीरान गार था। कुंडला सांप गार में दाखिल हुआ तो इसे शजदर नाग की रोबदार आवाज सुनाई दी। कौन है? कुंडला नाग ने कहा। शजदर नाग, मैं हूँ कुंडला सांप। किस लिए आए हो? शजदर नाग ने पूछा। कुंडला बोला, आने की इजाजत दें तो करीब आकर अपने आने की वजह बयान करूं। आ जाओ। शजदर नाग ने इजाजत दे दी। कुंडला नाग गार के अंदर रेंगता हुआ एक चबूतरे के सामने आ गया। चबूतरे के ऊपर एक बड़ा बूढ़ा सांप कुंडली मारे बैठा था। इसके सर पर सफेद बाल उग गए थे, आंखों पर भी सफेद बाल उगे हुए थे। ये शजदर नाग था। शजदर नाग ने पूछा, अब बता कुंडले नाग, तू किस लिए आया है? कुंडले नाग ने सारी कहानी बयान कर दी। शजदर नाग बोला, शीशनाग देवता की देवी को हम जरूर इसकी मुसीबत से निकालेंगे। शीशनाग हमारा जमीन के ऊपर रहने वाले सांपों का भी बुजुर्ग देवता है, तुम इसे मेरे पास ले आओ। कुंडला नाग ने कहा। शजदर नाग, वो पत्थर के मेंढक की शक्ल में है और इतनी भारी चीज में उठाकर इतनी दूर नहीं ला सकता। शजदर नाग ने कुंडले सांप को एक मंत्र बताया और कहा, ये खास मंत्र है, इसे पढ़कर पत्थर के मेंढक को अपने मुंह में उठा लेना, तुम्हें इसका वजन बिल्कुल महसूस नहीं होगा। कुंडला नाग मंत्र याद करके वापस चला गया। वापस सपेरे की झोपड़ी में आकर इसने कामई नागन को सारी बात बताई। कामई ने कहा, ठीक है, तुम मुझे शजदर नाग के पास ले चलो। कुंडले नाग ने मंत्र पढ़ा और कामई नागन यानी पत्थर के मेंढक को मुंह में उठा लिया। इसे यूं महसूस हुआ जैसे से कोई फूल मुंह में उठाया है। इसे पत्थर के मेंढक का वजन बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था। कुंडला सांप तेजी से वापस रवाना हो गया। शजदर नाग के गार में दाखिल होकर कुंडले सांप ने पत्थर का मेंढक इसके सामने चबूतरे पर रख दिया और बोला, बुजुर्ग नाग, ये है शीशनाग की देवी। पत्थर का मेंढक इसका भाई नसूर है। देवी नागन मेंढक के साथ बारीक धागे की तरह चिमटी हुई पत्थर बन चुकी है। शजदर नाग ने कहा, शीशनाग देवता की देवी को मेरा सलाम। कामई नागन ने भी सांपों की जबान में शजदर नाग को अदब से सलाम किया और कहा, ए बुजुर्ग नाग, हम दोनों बहन भाई हैं। शाही जादूगर ने हमें जादू के जोर से पत्थर का मेंढक बना दिया है। शजदर नाग ने कहा, देवी बेटी, शाही जादूगर बड़ा जबरदस्त और ताकतवर जादूगर है। इस वक्त सारी दुनिया में इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस जादूगर का तोड़ जानता हूँ। कामई नागन ने जल्दी से कहा, मोहतरम बुजुर्ग, मुझे इसका तोड़ बताएं। शजदर नाग बोला, तुम पत्थर की हालत में हो बेटी, तुम कुछ नहीं कर सकती, ये काम कुंडले सांप को करना होगा। फिर शजदर नाग ने कुंडले सांप से कहा, कुंडले, यहाँ से दरिया पार करके जंगल में जाओ। जंगल में एक काली पहाड़ी है। इस पहाड़ी के अंदर एक गार है। गार में एक छोटा सा तालाब है। इस तालाब के किनारे एक इंसानी खोपड़ी तुम्हें मिलेगी। इस खोपड़ी के अंदर एक काला मोती छुपा हुआ है। वो काला मोती अंदर से निकाल कर मेरे पास ले आओ। हाँ, याद रखो कि इंसानी खोपड़ी तुम्हें देखकर चीख मारेगी और नाक के सुराख में से आग निकालेगी। इसे मेरा नाम बता देना, फिर वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। जाओ, जल्दी जाओ। कुंडले सांप ने कहा, मैं अभी जाता हूँ। और कुंडला सांप तेजी से गार में से निकल गया। इसने दरिया पार किया और जंगल में से गुजरने लगा। आगे काली पहाड़ी आ गई। वो पहाड़ी के गार में घुस गया। गार के अंदर एक छोटा सा तालाब था, जिसके पास एक इंसानी खोपड़ी पड़ी थी। जैसे ही कुंडला सांप खोपड़ी के करीब आया, खोपड़ी के मुंह से एक डरावनी सी चीख निकली और इसकी आंखों और नाक के सुराखों में से चिंगारियां और आग शोले निकलने लगे। कुंडला सांप जल्दी से पीछे हट गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, होश करो, मुझे शजदर नाग ने काला मोती लेने के लिए तुम्हारे पास भेजा है। एकदम से खोपड़ी में से चिंगारियां और शोले निकलने बंद हो गए। सांप ने अपना मुंह खोपड़ी में डाला। खोपड़ी के अंदर काला मोती पड़ा था। सांप ने काला मोती मुंह में डाला और वापस रवाना हो गया। वापस आकर इसने शजदर नाग को काला मोती दे दिया। शजदर नाग ने काला मोती अपने मुंह में दबाया और इसका रुख पत्थर के मेंढक की तरफ करते हुए कामई से कहा, शीशनाग देवी, तुम दोनों अपनी असली हालत में वापस आने वाले हो। शजदर नाग ने काले मोती को अपने मुंह में दबाया तो इसमें से धुएं की एक लकीर निकलकर पत्थर के मेंढक पर पड़ी और एकदम से नस्तूर अपनी असली शक्ल में वापस आ गया। कामई नागन भी इंसानी शक्ल में वापस आ गई।
نستور نے اپنے سامنے ایک بزرگ سفید بالوں والے سانپ کو دیکھا تو کامئی سے حیران ہو کر پوچھنے لگا، یہ کون بزرگ سانپ ہے کامئی؟ ہمیں کیا ہو گیا تھا؟ کامئی نے کہا، نستور، یہ شجدر ناگ ہے اور یہ کنڈلا ناگ۔ شاہی جادوگر نے ہمیں پتھر کے مینڈک میں تبدیل کر دیا تھا۔ کنڈلا سانپ اور شجدر ناگ کی مہربانی سے ہم انسانی شکل میں واپس آئے ہیں، ورنہ ہم قیامت تک پتھر کے مینڈک ہی بنے رہتے۔ نستور نے بزرگ سانپ کا سانپوں کی زبان میں شکریہ ادا کیا اور کہا، محترم ناگ، اب ہمیں کوئی ایسا طلسم بتائیں کہ جس کی مدد سے میرے دوست زکوٹا اور عمر و عیار ہوش میں آ جائیں۔ شجدر سانپ نے کہا، نستور، اس کا علاج اژدہے کا منکا ہی ہے، اور یہ منکا تمہیں شاہی جادوگر ہی سے کسی طرح چھین کر لانا ہوگا۔ اسے پانی میں ڈال کر تم پانی کے چھینٹے زکوٹا اور عمر و عیار پر مارو گے تو فوراً ہوش میں آ جائیں گے اور کارلا جادوگرنی کا آتشی جادو ختم ہو جائے گا۔ نستور نے سوال کیا، محترم ناگ، شاہی جادوگر سے اژدہے کا منکا کیسے حاصل کریں؟ شجدر ناگ کہنے لگا، شاہی جادوگر اس وقت دنیا کا سب سے بڑا شیطانی جادوگر ہے۔ تم اس کے پاس غائب ہو کر بھی جاؤ گے تو وہ تمہیں دیکھ لے گا اور تم پر جادو چلا دے گا۔ نستور بولا، محترم ناگ، ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے۔ میں غائب ہو کر اس کے پیچھے لگا ہوا تھا، جس نے مجھے غیبی حالت میں بھی دیکھ لیا اور مجھ پر منتر پھونک کر پتھر کا مینڈک بنا دیا۔ شجدر ناگ نے کہا، وہ اب بھی تمہیں پتھر کا مینڈک بنا دے گا اگر تم نے احتیاط سے کام نہ لیا۔ کامئی نے پوچھا، ہمیں کیا کرنا چاہیے محترم ناگ؟ آپ ہی کچھ مشورہ دیں۔ شجدر ناگ نے کہا، شاہی جادوگر کی جان ایک آنکھ والے جن میں ہے۔ یہ جن یہاں سے شمال کی طرف سرخ چٹانوں والے جزیرے کے ایک غار میں رہتا ہے۔ وہ 6 مہینے سوتا ہے، 6 مہینے جاگتا ہے۔ آج کل وہ جاگ رہا ہے۔ اگر کسی طرح تم اس جن کو قابو میں کر لو تو شاہی جادوگر اپنے آپ تمہارے قبضے میں آ جائے گا، پھر وہ تمہارا ہر حکم ماننے پر مجبور ہوگا۔ اس طرح تم اس سے اژدہے کا منکا حاصل کر سکو گے۔ اس کے سوا کوئی دوسرا طریقہ اژدہے کا منکا حاصل کرنے کا نہیں ہے۔ نستور نے کہا، ہم ایک آنکھ والے جن کو ضرور قابو میں کریں گے۔ ہمیں اپنے اللہ پر بھروسہ ہے، ہم انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ کامئی ناگن نے پوچھا، محترم ناگ، ہمیں سرخ چٹانوں والے جزیرے کا پورا راستہ بتا دیں۔ شجدر ناگ کہنے لگا، تم یہاں سے شمال کی طرف جاؤ گے تو آگے 2 دریا آئیں گے، دونوں دریاؤں کو پار کر جانا۔ اس کے بعد ایک جنگل آئے گا۔ اس جنگل میں خونخوار بدروہیں اور چڑیلیں رہتی ہیں۔ وہ تمہیں دیکھ کر بڑا شور مچائیں گے، تمہیں ہلاک کرنے کو دوڑیں گے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ ان سے بچ کر نکل جاؤ۔ جنگل ختم ہوگا تو آگے سمندر شروع ہو جائے گا۔ سمندر میں کافی آگے جا کر ایک جزیرہ تمہیں دکھائی دے گا۔ اس کی سرخ چٹانیں دور سے نظر آ جاتی ہیں۔ ان چٹانوں کے ایک غار میں ایک آنکھ والا جن رہتا ہے۔ خبردار، پوری طرح چوکنے رہنا، کیونکہ آج کل جن جاگ رہا ہے اور وہ جزیرے میں گھومتا پھرتا رہتا ہے۔ اس کی بڑی طاقت ہے، وہ تمہیں چونٹی کی طرح مسل سکتا ہے۔ اب یہ تمہاری بہادری پر منحصر ہے کہ تم عقل اور دلیری سے کام لے کر اس جن پر کو اپنے قابو میں کر لو۔ نستور اور کامئی نے شجدر ناگ اور کنڈلا سانپ کی مدد کا بہت شکریہ ادا کیا اور غار سے باہر نکل آئے۔ کنڈلا سانپ واپس سپیرے کی جھونپڑی کی طرف چل پڑا۔ نستور نے کامئی ناگن سے کہا، کامئی بہن، سانپ کا روپ بدل لو تاکہ میں تمہیں کلائی سے لپیٹ کر اپنے سفر پر روانہ ہو سکوں۔ کامئی ناگن نے ہلکی سی پھنکار ماری اور وہ عورت سے سانپ بن گئی۔ نستور نے اسے کلائی پر لپیٹ لیا اور اپنی انگوٹھی چوم کر غائب ہو گیا۔ غائب ہوتے ہی وہ ہوا میں بلند ہوا اور شمال کی طرف اڑنے لگا۔ راستے میں 2 دریا آئے۔ نستور ان کے اوپر سے گزر گیا۔ پھر چڑیلوں کا جنگل آ گیا۔ یہاں اچانک چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ نستور نے کہا، یہ چڑیلوں کا جنگل ہے۔ کامئی بولی، ہوشیار رہنا نستور، کوئی چڑیل حملہ نہ کر دے۔ ابھی وہ یہ بات کہہ ہی رہی تھی کہ اچانک ہوا میں پرواز کرتی 2 چڑیلوں نے حملہ کر دیا۔ وہ جھپٹا مار کر نستور پر گری۔ نستور جلدی سے ایک طرف کو ہو گیا۔ چڑیلوں نے چیخیں ماری اور دوسرا حملہ کر دیا۔ نستور تیزی سے ایک طرف کو غوطہ لگا گیا۔ دونوں چڑیلیں اس کے پیچھے لگ گئیں۔ کامئی ناگن نے کہا، نستور، ہم ہمت سے کام لو، تم کوئی معمولی آدمی نہیں ہو، کوئی کاف کے نیک جن ہو، اور نیکی کی طاقت کا مقابلہ شیطانی طاقت کبھی نہیں کر سکتی۔ اس جملے سے نستور کے اندر بے پناہ اعتماد پیدا ہو گیا۔ جیسے ہی چڑیلیں اس پر اوپر سے جھپٹی، نستور نے اپنی طلسمی انگوٹھی کو چوم کر ان کی طرف زور سے پھونک ماری۔ نستور کی پھونک آگ کا شعلہ بن کر چڑیلوں پر گری اور دونوں چڑیلوں کو آگ لگ گئی۔ وہ چیختی چلاتی نیچے گرنے لگی اور انہیں زمین پر پہنچنے سے پہلے ہی آگ لگ گئی اور وہ جل کر راکھ ہو گئی۔ نستور نے کہا، دیکھا کامئی، میں نے دونوں چڑیلوں کو بھسم کر کے رکھ دیا ہے۔ کامئی نے مسکرا کر کہا، تم تو ہمت ہار بیٹھے تھے۔ نستور بولا، ہاں، مگر تمہاری باتوں نے میرے اندر پھر سے نیا جذبہ، نئی ہمت پیدا کر دی تھی۔ نستور ہوا میں آگے کی طرف پرواز کرنے لگا۔
چڑیلوں کا جنگل ختم ہو گیا، پھر سمندر آ گیا۔ سمندر میں وہ کافی دور تک پرواز کرتا چلا گیا۔ ایک جگہ نستور کو دور سمندر میں ایک چھوٹا سا جزیرہ نظر آیا، جس کی سرخ نوکیلی چٹانیں دور سے نظر آ رہی تھیں۔ نستور نے کامئی کو بتایا کہ وہ سرخ چٹانوں والا جزیرہ آ گیا ہے۔ کامئی نے بھی سانپ کی آنکھوں سے دور جزیرے کی چٹانوں کو دیکھا اور کہنے لگی، نستور، دھیان سے جزیرے میں اترنا۔ شجدر ناگ نے کہا تھا کہ ایک آنکھ والا جن آج کل جاگتا ہے اور جزیرے میں پھرتا رہتا ہے۔ نستور بولا، مگر ہم تو غائب ہیں، وہ ہمیں کہاں دیکھ سکے گا؟ کامئی ناگر نے کہا، اس جن میں شاہی جادوگر کی جان ہے۔ اگر شاہی جادوگر ہمیں غیبی حالت میں دیکھ سکتا ہے تو یہ جن بھی ہمیں دیکھ سکتا ہے، اس لیے ہوشیار رہنا۔ نستور بولا، اللہ مالک ہے۔ نستور جزیرے میں ایک جگہ درختوں میں اتر گیا۔ جزیرہ درختوں سے بھرا ہوا تھا، جنگلی جھاڑیاں جگہ جگہ اگی ہوئی تھیں، درختوں کے ساتھ جنگلی بیلیں لپٹی ہوئی تھیں۔ جنگل میں دن کے وقت بھی گہرا سناٹا تھا اور زیادہ درختوں کی وجہ سے ہلکا ہلکا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ نستور کامئی ناگر کو کلائی کے ساتھ لپیٹے سرخ چٹانوں کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک زمین کانپنے لگی اور ساتھ ہی دھم دھم کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ کامئی بولی، کہیں اوٹ میں ہو جاؤ نستور، ایک آنکھ والا جن آ رہا ہے۔ نستور جلدی سے ایک بڑے درخت کی پیچھے چھپ کر چٹانوں کی اوٹ میں ہو گیا اور دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ ایک اونچا لمبا بھاری بھرکم موٹا تازہ جن ہاتھی کی طرح زمین پر پاؤں مارتا چلا آ رہا ہے۔ اس کے چلنے سے زمین میں دھمک پیدا ہوتی تھی۔ اس کا سر اوپر درخت کی شاخوں سے ٹکرا رہا تھا۔ وہ اپنے لمبے لمبے ہاتھوں سے درخت کی شاخیں توڑتا جا رہا تھا۔ نستور نے آہستہ سے کہا، کامئی، دیکھ رہی ہو؟ ہاں، دیکھ رہی ہوں، کامئی نے سرگوشی میں کہا۔ نستور بولا، یہ تو کوئی بہت بڑی شیطانی بلا ہے، میں نے اتنا اونچا لمبا طاقتور جن کوئی کاف میں بھی نہیں دیکھا۔ کامئی بولی، چپ ہو جاؤ، وہ ادھر ہی آ رہا ہے۔ نستور خاموش ہو گیا اور درخت کے تنے کی اوٹ سے ایک آنکھ والے جن کو آتا دیکھنے لگا۔ ایک آنکھ والے جن کی نگاہ نستور پر نہیں پڑی تھی۔ وہ 10-15 قدم کے فاصلے پر ان کے قریب سے دھم دھم کرتا ہوا پاؤں رکھتا گزر گیا۔ اس کی صرف ایک آنکھ تھی جو ماتھے کے درمیان میں تھی۔ نستور نے آہستہ سے کہا، کامئی، اس کی واقعی ایک آنکھ ہے۔ ایک آنکھ والا جن میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے۔ یہ تو 10 فٹ اونچا لمبا ہے، اس کو کیسے قابو کریں گے؟ کامئی بولی، کوئی ترکیب سوچنی پڑے گی۔ ایک آنکھ والا جن آگے نکل کر جنگل کے درختوں میں غائب ہو گیا۔ نستور وہیں بیٹھ گیا اور کامئی سے مشورہ کرنے لگا کہ جن کو کس طرح اپنے قبضے میں کیا جائے۔ وہ باتیں کر رہے تھے کہ کامئی ناگر کو کسی سانپ کی بو محسوس ہوئی۔ اس نے نستور سے کہا، کوئی سانپ ہماری طرف آ رہا ہے۔ اتنے میں ایک سبز رنگ کا سانپ جھاڑیوں میں سے نکل کر نستور کے سامنے پھن اٹھا کر کھڑا ہو گیا اور سانپوں کی آواز میں بولا، اے شیشناگ کی دیوی، میں تمہاری خوشبو سونگھ کر تمہارے پاس آیا ہوں اور تمہیں خبردار کرنے آیا ہوں کہ جزیرے میں ایک آنکھ والا جن رہتا ہے جو بڑا خونخوار ہے۔ اس نے تمہیں دیکھ لیا تو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ کامئی ناگر نے کہا، تمہارا شکریہ سب سانپ، مگر ہم غیبی حالت میں ہیں، جن ہمیں نہیں دیکھ سکے گا۔ سب سانپ نے کہا، دیوی، اگر میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں تو ایک آنکھ والے جن کے پاس تو زبردست طاقت ہے، وہ بھی آپ کو دیکھ سکتا ہے۔ وہ زمین کے نیچے کی اور ہوا میں رہنے والی مخلوق کو بھی دیکھ لیتا ہے، اس سے خبردار رہیے۔ نستور بولا، سب سانپ، میں کامئی بہن کا بھائی ہوں، میرا نام نستور ہے۔ ہم اس جن کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں بتاؤ کہ ہم اسے کس طرح قابو کر سکتے ہیں۔ سب سانپ کہنے لگا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ کامئی ناگر نے کہا، ہمیں ہر حالت میں اس جن کو قابو میں کرنا ہے، ہمیں کوئی ترکیب بتاؤ۔ سب سانپ بولا، اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اسے نظر نہ آؤ، اس کا ایک ہی طریقہ ہے۔ وہ کیا؟ نستور نے پوچھا۔ سب سانپ نے کہا، تم اپنی آنکھوں میں میری دم پھیر لو، پھر ایک آنکھ والا جن تمہیں نہیں دیکھ سکے گا۔ تم ظاہر ہو کر بھی اس کے سامنے چلے جاؤ گے تو وہ تمہیں نہ دیکھ سکے گا۔ نستور نے اسی وقت سب سانپ کی دم پکڑ کر پہلے اپنی آنکھوں میں پھیری، پھر اس کے بعد کامئی ناگر کی آنکھوں میں پھیر دی۔ سب سانپ بولا، اب تم ظاہر بھی ہو جاؤ تو وہ تمہیں نہ دیکھ سکے گا۔ یاد رکھو، سب سے پہلے جن کی آنکھ پر حملہ کرو، اسے کسی طرح پھوڑ ڈالو، اس کے بعد تم اسے نظر نہیں آؤ گے اور بڑی آسانی سے اسے قابو کر سکو گے، مگر تمہیں بڑی بہادری اور ہمت سے کام لینا ہوگا۔ ذرا سی غلطی تم سے ہو گئی تو جن تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ نستور بولا، تم بے فکر رہو، ہم کوئی غلطی نہیں کریں گے۔ سب سانپ چلا گیا۔ کامئی ناگر نے کہا، نستور، ابھی ظاہر نہ ہونا، غائب ہی رہنا، کوئی پتہ نہیں، ظاہر ہو تو جن ہمیں دیکھ لے۔ نستور نے کہا، ٹھیک ہے، ہم غائب ہی رہیں گے، مگر سوال یہ ہے کہ جن کی آنکھ کیسے پھوڑی جائے؟ کامئی کہنے لگی، کوئی نوکیلا پتھر ڈھونڈ کر ہاتھ میں رکھو،
موقع پا کر جن کی آنکھ پر حملہ کر دینا۔ نستور نے کہا، ارے میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، میں کوئی عقاب کا جن ہوں، ابھی ایک تلوار پیدا کرتا ہوں۔ نستور نے اپنی انگوٹھی کو چوم کر ہاتھ جھٹکا تو اس کے ہاتھ میں ایک تلوار آ گئی۔ کامئی خوش ہو کر بولی، واقعی نستور، میں تو یہ بات بھول ہی گئی تھی کہ تم کوئی عقاب کے جن ہو، اور جب انگوٹھی تمہارے پاس ہو تو تم تلوار پیدا کر سکتے ہو۔ نستور تلوار ہاتھ میں لے کر جزیرے میں ایک آنکھ والے جن کی تلاش میں چل پڑا۔ وہ گرجا غائب تھا، مگر اس کے باوجود پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا تھا۔ کامئی بھی سانپ کے روپ میں اس کی کلائی سے لپٹی درختوں میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ وہ جزیرے کے جنوب کی طرف آ گئے۔ یہاں اچانک انہیں ایسی آواز آئی جیسے کوئی ہاتھی درختوں کی شاخیں توڑتا جا رہا ہو۔ دستور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا جس طرف سے آواز آ رہی تھی۔ چند قدم چلا ہوگا کہ اسے ایک آنکھ والا جن نظر آ گیا۔ وہ درختوں میں سے گزرتے ہوئے درختوں کی شاخوں کو توڑتا ہوا جا رہا تھا، کیونکہ اس کا سر درختوں کی شاخوں سے ٹکراتا تھا۔ دستور نے اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ ایک آنکھ والا جن چلتے چلتے سمندر کے ساحل پر آ گیا۔ یہاں دور تک سمندر نظر آ رہا تھا۔ ساحل پر سرخ رنگ کی چٹانیں پھیلی ہوئی تھیں۔ ایک آنکھ والا جن ایک چٹان کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ سامنے نستور درختوں میں آ کر رک گیا۔ اسے چٹان کے پاس جن صاف نظر آ رہا تھا۔ نستور نے کامئی سے کہا، کامئی، حملہ کرنے سے پہلے یہ معلوم کر لینا چاہتا ہوں کہ جن مجھے دیکھ تو نہیں رہا۔ کامئی نے کہا، یہ بڑی خطرناک بات ہے، اس کے لیے تمہیں جن کے سامنے جانا ہوگا۔ اگر اس نے تمہیں دیکھ لیا تو وہیں دبوچ لے گا۔ نستور بولا، یہ خطرہ تو مول لینا ہی پڑے گا۔ کامئی، میں ایسا کرتا ہوں کہ تم یہاں درخت شاخ لپٹ جاؤ، میں اکیلا جن کے سامنے جاتا ہوں۔ تم گھبراؤ نہیں، ہم نے سب سانپ کی دم آنکھوں میں پھیر رکھی ہے، جن ہمیں نہیں دیکھ سکے گا، اور میں ظاہر ہو کر بھی نہیں جاؤں گا، اسی طرح غیبی حالت میں جاؤں گا۔ اگر فرض کیا جن نے مجھے دیکھ کر حملہ کر دیا تو تم میری مدد کر سکتی ہو۔ کامئی ناگر نستور کو روک نہ سکی۔ نستور تلوار ہاتھ میں لیے درختوں میں سے نکلا اور ساحل کی ریت پر پھونک پھونک کر قدم رکھتا اس چٹان کی طرف چلنے لگا جس سے ٹیک لگا کر ایک آنکھ والا جن بڑے مزے سے بیٹھا بڑے بڑے پتھروں سے کھیل رہا تھا۔ نستور ویسے دل میں ڈر رہا تھا کہ اگر واقعی جن نے اسے دیکھ لیا تو بڑی مشکل پیش آئے گی۔ وہ تو مر نہیں سکتا، مگر جن بھی نہیں مرے گا اور وہ اسے قابو بھی نہیں کر سکے گا۔ نستور غیبی حالت میں تھا اور اس کے ہاتھ میں جو تلوار تھی وہ بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ نستور ایک دم ایک آنکھ والے جن کے سامنے ہو گیا، مگر وہ اتنے فاصلے پر ضرور تھا کہ اگر جن حملہ کر دے تو وہ بھاگ سکے۔ نستور یہ دیکھ کر حیران بھی ہوا اور خوش بھی ہوا کہ جن نے اسے واقعی نہیں دیکھا تھا۔ نستور قدم قدم چلتا ایک آنکھ والے جن کے بالکل سامنے ہو گیا۔ جن پتھروں سے کھیلتا رہا، اس نے اب بھی نستور کو نہیں دیکھا تھا۔ نستور موقع سے پورا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، وہ دیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تلوار اس کے ہاتھ میں تھی، اس نے تلوار کو بالکل سیدھا کر لیا اور جن کے اتنا قریب آ گیا کہ اسے اس کے سانس لینے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی نستور نے اللہ کا نام لے کر تلوار کی نوک پوری طاقت سے جن کی آنکھ میں اتار دی۔ جن کی چیخ نکل گئی۔ یہ اتنی بھیانک چیخ تھی کہ درختوں کے سارے پرندے اڑ گئے، سارا جزیرہ ہل کر رہ گیا۔ کامئی ناگر یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ جن کی آنکھ پھوٹ گئی تھی اور اس میں سے خون کے فوارے نکل رہے تھے۔ نستور نے تلوار کھینچ لی۔ اب اس نے ایک طرف سے جن کی ٹانگ پر تلوار کا بھرپور وار کیا۔ جن کی ایک ٹانگ کٹ گئی، پھر نستور نے اس کی دوسری ٹانگ بھی کاٹ دی۔ جن ریت پر تڑپنے لگا، اس کے حلق سے ڈراؤنی چیخیں نکل رہی تھیں۔ کامئی ناگر تیزی سے رینگ کر نستور کے پاس آ گئی۔ نستور، تم نے کمال کر دیا۔ نستور نے کہا، جن اب ہمارے رحم و کرم پر ہے، مگر سوال یہ ہے کہ شاہی جادوگر کہاں ہے؟ ہمیں جن سے نہیں شاہی جادوگر سے کام ہے۔ اتنے میں جزیرے میں ایک جانب شور بلند ہوا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ شاہی جادوگر گھٹنوں کے بل ریت پر رینگتا چیخو پکار کرتا چلا آ رہا ہے۔ نستور اور کامئی نے شاہی جادوگر کو دیکھا تو دونوں انسانی شکل میں آ گئے۔ ایک آنکھ والا جن درد کے مارے بے ہوش ہو چکا تھا۔ شاہی جادوگر کی ایک آنکھ پھوٹی ہوئی تھی اور اس میں سے خون بہ رہا تھا۔ چونکہ شاہی جادوگر کی جان ایک آنکھ والے جن میں تھی، اس لیے جو حالت جن کی تھی وہی حالت شاہی جادوگر کی تھی۔ جن کی ٹانگیں کٹی تو شاہی جادوگر کی بھی ٹانگیں کٹ گئیں۔ جن کی آنکھ پھوٹی تو شاہی جادوگر کی بھی ایک آنکھ پھوٹ گئی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ ایک آنکھ والا جن بے ہوش پڑا تھا، شاہی جادوگر زندہ تھا۔ نستور کو دیکھتے ہی دیکھتے شاہی جادوگر نے چیخ مار کر کہا، تم نے مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کی ہے، میں تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ نستور نے اسی وقت تلوار بے ہوش جن کی گردن پر رکھ دی اور پکار کر کہا، شاہی جادوگر، اگر مرنا نہیں چاہتا تو جلدی بتا کہ اژدہے کا منکا تو نے کہاں چھپایا ہوا ہے۔ شاہی جادوگر نے اپنی گردن پکڑ لی۔ اسے تلوار کی چبھن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ نستور کی منتیں کرنے لگا، مجھے نہ مارنا،
میں ابھی بتاتا ہوں، ابھی بتاتا ہوں۔ کامئی بھی عورت کے بھیس میں شاہی جادوگر کو زمین پر پڑے دیکھ رہی تھی۔ دستور نے تلوار کی نوک ایک آنکھ والی جن کی گردن میں اور چبھو دی۔ شاہی جادوگر کی چیخ نکل گئی، مگر وہ بھی ایک مکار جادوگر تھا۔ اگرچہ وہ مر رہا تھا، مگر اسے مرتے مرتے بھی ایک منتر پڑھ کر پھونکا، اور اس کے منہ سے ایک چھوٹی سی چمگادڑ نکلی اور پھڑپھڑاتی ہوئی نستور کے سر پر آ کر بیٹھ گئی۔ کامئی نے چلا کر کہا، نستور، جادوگر نے منتر پھونکا ہے، اسے مار ڈال۔ اور نستور نے تلوار کا وار کر کے جن کی گردن کاٹ دی۔ اس کے ساتھ ہی شاہی جادوگر کی گردن بھی کٹ کر نیچے گر پڑی، مگر نستور کو طلسمی چمگادڑ چمٹ چکی تھی اور وہ ڈولنے لگا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔